صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کے اندر یہ دو خرابیاں ہوں گی اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ سامعین کرام، میں تو سمجھتا ہوں آج کے پرفتن دور کے اندر یہ ہر انسان میں ایک دو کو چھوڑ کر کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس میں یہ دو گناہ نہ پائے جائیں، کوئی شہر ایسا نہ ہوگا، کوئی بستی ایسی نہ ہوگی، کوئی گاؤں ایسا نہ ہوگا، کوئی شہر ایسا نہ ہوگا، کوئی علاقہ ایسا نہ ہوگا، کوئی گاؤں ایسا نہ ہوگا جس میں یہ گناہ نہ پایا جائے۔ سامعین کرام، یہ گناہ عام سمجھا جاتا ہے، اس کو یہ جب گناہ کرتے ہیں اس کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا، اسے کوئی دوک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا، وہ گناہ کرے نہ اس کو دوست منع کرتے ہیں، نہ اس کو ماں باپ منع کرتے ہیں، نہ اس کے بڑے بھائی منع کرتے ہیں، نہ اس کے گھر والے اس کو منع کرتے ہیں۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ ہے، سامعین کرام، میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، سامعین کرام، یہ جو دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کون سی مجبوریاں ہیں، کون سی ان کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے، ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی، ان کے کان کام نہیں کرتے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، حل من مزید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وادیاں بھی ان کو سونے کی دی جائے نا، پھر بھی یہ انسان کہے گا حل من مزید۔ انسان کے پیٹ کو، انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ صحیح حدیث بتا رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں، حل من مزید۔ ہر انسان کو دیکھو، جو ارب پتی ہے اور پھر ارب پتی اس سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، جو لاکھ پتی ہے اس لاکھوں کے اور کمانا چاہتا ہے، جو ہزار کماتا ہے وہ کوئی ہزار کمانا چاہتا ہے، سارا دن اسی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ جب انسان کو موت آنی ہے نا، کوئی چیز نہ کام آئے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ زمینیں کام آئے گی، نہ کاریں کام آئے گی، نہ بنگلہ کام آئے گا، نہ بہن بھائی کام آئیں گے، نہ دوست کام آئیں گے، نہ یہ محفلیں کام آئیں گی جس کی وجہ سے آپ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک کار چھوٹی بائک ہے، سائیکل ہے تو کہے گا میں بائک لینا چاہتا ہوں، حل من مزید۔ بائک ہے تو کہتا ہے میں تھوڑی سی ہلکی سی کار آ جائے، دھوپ سے تو بچ سکتا ہوں، سردی سے جو بچ سکتا ہوں۔ سامعین کرام، جب کار آ جائے گی حل من مزید، پھر کہے گا اس سے مزید بہتر آ جائے، اس سے بہتر کی تلاش میں لگا رہے گا، حل من مزید۔ جو دنیا کی دھل میں پھنستا جائے گا۔ سامعین کرام، چھوٹے سے مکان ہیں، جھوپڑیاں ہیں، کچا کمرہ بن گیا تو کہے گا حل من مزید۔ اس سے کہے گا بنگلے سے کتنی عمارتیں بناتے جائے گا، لیکن ضرورت اس کو ایک بیڈ کی ہوتی ہے، ضرورت اس کو ایک بستر کی ہوتی ہے، لیکن کتنی بڑی بلڈنگ بنا لیتا ہے۔ کہتا ہے حل من مزید، لوگ مجھے امیر جانے۔ سامعین کرام، یہ دنیا کا حرص کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہے وہ یہیں پر اپنا پیٹ بھر لیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ پیاز کے ساتھ کھانا کھایا تو اللہ کا شکر ادا کریں، گوشت کے ساتھ سالن کھانا کھایا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ سامعین کرام، بھول جائیں دنیا کو، کل من علیہا فان۔ ایک گردن پر چوٹ لگنے کی دیر ہے، انسان اس دنیا پہ پھر نہیں آئے گا۔ ایک سر پہ چوٹ لگنے کی آپ کی اوقات ہے کیا؟ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہی تعارف کرا دیا، ایک گندے قطرے کی پیداوار ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد موٹر سائیکل سے گرا، انسان فوت ہو گیا، بہانہ ہی بننا ہے۔ اتنے بڑے نہ نبی رہے، نہ صحابہ رہے، نہ اللہ کے ولی رہے، نہ اللہ کے دوست خلیل ابراہیم خلیل اللہ اس دنیا میں رہے۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم کیسے ہیں؟ ہم ان سے بڑے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، رہے وہ اس دنیا میں نہیں تو رہے ہم بھی نہیں، جس طرح اور چلے گئے ہیں کسی دن ہم کو بھی لوگوں نے اٹھایا ہوگا۔ سامعین کرام، اگر سمجھ لیں یہی بات تو آج کے بعد اپنے دلوں میں اتار لیں، اپنے اس کو جذبے کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جائیں تو 40 دن پڑھیں، 40 دن کے بعد آپ کی عادت بن جائے گی۔
دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا ٹائم نہیں ہے؟ وہ میرے بھائی ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آ کے کھلا نہیں مارتا، اللہ تعالیٰ رزق نہیں چھینتا۔ سامعین کرام، وہی اپنے سجدے سے، اپنی ملاقات سے دور کر لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی کوئی ناراض ہو جائے نا، اگر اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کو منانا پڑتا ہے، اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ میرا اللہ ناراض ہے، جس سے ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ہمیں نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ میری یہ حیثیت ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں دور چلا گیا تھا، اللہ میں دور چلا گیا تھا، دنیا نے مجھے اپنی دھل میں پھنسا دیا ہے، میں پھنس چکا ہوں۔ اے اللہ مجھے تو نکال دے اس دنیا سے، اللہ مجھے اپنا دوست بنا، مجھے دوستی کرنا نہیں آتی، میں بے وفا ہوں، یا اللہ تو اپنا دوست بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ دوسرا انسان وہ ہے جو پیشاب کے چھٹوں سے نہیں بچتا۔ یہ بھی معمولی بات ہے، کہیں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ جائیں گے، نہیں دیکھیں گے پیشاب کے چھٹے کپڑوں پہ آ رہے ہیں، پاؤں پہ آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کوئی انسان اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سامعین اکرام، نمازیں رہ رہی ہیں نا، اس کو دوست برا بلا نہیں کہہ رہے کہ یہ بے نمازی ہے، اس سے دور رہیں، یہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اللہ کے اس کو آنکھیں دی، ٹانگیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اللہ تعالیٰ اس کو شام صبح رزق دے رہا ہے، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ میرا بد وقت کیسے شکر ادا کرے گا؟ یہ میری کیسے خدمت کرے گا؟ میں کہہ رہا میرا کیسے اچھا دوست ہو سکتا ہے جو اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا؟ اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود اس کی ناشکری کر رہا ہے، اس کو سجدہ نہیں کر رہا، وہ کیسے آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کا دوست ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ دوست جو اللہ کو بھلا دے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، آ جائیں نا اللہ کی طرف، لوٹ آئے نا، چھوڑ دیں دنیا کو۔ کوئی دوست اچھا نہیں ہے، کوئی دوستی اچھی نہیں ہے، اللہ کی دوستی اچھی ہے۔ وہ والا کل شین قدیر، اسی کے ہاتھ میں ہے، دوست کے پیچھے نہ لگے۔ میں کہیں مسئلے میں پھنس جاؤں گا تو یہ مجھے چھڑا لے گا، یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ نہیں میرے پیارے بھائی، اپنے آپ حفاظت کریں، آپ اپنے آپ کو بچا لیں میرے پیارے بھائی، بچا لیں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، تہجد گزار بنائے، اور اس کے بعد نیکیاں کرنے والا بنائے، جنت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آخری وقت ہو، قرآن پڑھتے موت آئے، اذان دیتے موت آئے، قرآن پڑھتے موت آئے، سامعین کرام یہ سجدے کی حالت میں موت آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں تو وہاں ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہمیں رسوائی نہ ہو، ہمیں ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نمازی بنائے، تہجد گزار بنائے، اور والدین کا فرما بردار بنائے۔ اگر آپ کو بیان اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتانا، اور نہ لگے تو میری کوئی کمی کوتاہی غلطیاں ہوئے ہیں تو میں ادنیٰ سا طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کوئی نہیں مولوی نہیں ہے، میں خطیب، میں ادنیٰ سا طالب علم ہوں، تھوڑا سا سبق سناتا ہوں۔ سامعین کرام، اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی اچھی ویڈیو، دل کو چھو جانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، آپ کے آخرت کی تیاری کر سکیں اور قبر کی تیاری کر سکیں، اپنی آخرت اچھی بنا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔